بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سے بالکل قریب ہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیتی مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر یہ 30 دن ہم اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے نہیں گزار سکتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ زندگی بھر اللہ کے احکام و فرامین پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ 30 دن بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ جیسے کہ ایک تاجر، ایک دکاندار ہر روز اپنے دکان کا حساب کرتا ہے کہ آج اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں اسے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اسی طریقے سے ہمیں بھی ہر وقت اپنی فکر کرنی چاہیے اور یہ حساب لگانا چاہیے کہ میں کتنی نیکی کر رہا ہوں اور کتنے زیادہ گناہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی عادت ہوگی۔ اور یہ عادت ہمیں کب ڈلیں گی؟ کب ہم اس نیکیوں کے عادی بنیں گے؟ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جو ہمیں نیکیوں کا عادی بناتا ہے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نیکیوں کے پابند بن سکتے ہیں، اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سب کرنا آسان ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے ایام کے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کے مہینے کو ہم اپنے لیے تربیت اور اصلاح کا مہینہ بنائیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ رمضان آئے اور بس ہم کچن میں گھس جائے اور کپڑوں کی شاپنگ میں لگ جائے، بلکہ رمضان میں جب ہم داخل ہو
اور جب رمضان سے ہم باہر نکلے تو ہم ایک ایسے انسان بن کے نکلے جو اللہ کی عبادت کا عادی ہو اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن کے ہم نکلے، قرآن و احادیث پر عمل کرنے والے بن کر نکلے۔ اگر یہ ہماری سوچ اور فکر رہی تو امید ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر پائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، بس یوں ہی رمضان آیا اور گزر گیا ہر سال کی طرح، تو یہ جان لیجئے کہ رمضان ایسے ہی آتے رہیں گے اور گزر جاتے رہیں گے، اور ایک وقت آئیں گا کہ ہم بھی اس دنیا سے گزر جائیں گے اور ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ رمضان یہ بابرکت اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ یہ تمہارے لیے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہمارے کیے ہوئے اعمال کا اجر بڑھا دیتا ہے، ہمارے کیے ہوئے نیکیوں کا اجر اور ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان یہ مبارک مہینہ اور بابرکت مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی دلیل ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ متقیوں کا اور تقوی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہدایت پانے کے لیے تقوی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کا تقوی ہمارے اندر ہوگا، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہوگا، تب ہم ہدایت پا سکیں گے۔ اور یہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہمارے اندر رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے اندر کا جو تقوی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ سے ہم زیادہ ڈرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ تقوی والا مہینہ ہے اور تقوی کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو سلیکٹ کیا قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جو تا قیامت اللہ کی یہ نعمت ہمارے پاس رہنے والی ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمیں جنت کا راستہ ملتا ہے کہ جنت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں ہمیں عطا کیا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بنائے گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ خمس والجمعۃ للجمعۃ والرمضان للرمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازوں کو اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے درمیان اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کی ادائیگی، اخلاص اور نیت ہماری خالص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے عبادت کے لیے ہم اسے خاص کر دے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاف فرماتا ہے۔
ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کے درمیان کے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ ہمارے معاف فرماتا ہے۔ شرط یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم یہ عمل خاص کریں، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں خاص ہمارے پر احسان، اس کا رحم کرم اور اس کی یہ مہربانی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دشمن، جو ہماری ہدایت کا دشمن ہے، شیطان کو اس میں قید کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من الرمضان، کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو، جو شرکش شیطان ہے، جو انسان کو نیکی کرنے سے روکتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بابرکت یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور اس میں سے ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اسی طریقے سے جنت کے تمام دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں کھول دیتا ہے تاکہ ہم نیکی کر کے آسانی سے جنت اپنے حاصل کر سکے اور جہنم سے ہم بچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اندر ایک الگ طرح کی امنگ جاگ اٹھتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں اور جلد سے جلد ہم جنت کے مستحق بن جائے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کی طلب رکھنے والے، تو جلد بازی کر، جلدی کر نیکی میں، اور گناہ کی چاہت رکھنے والے تو گناہوں سے رک جا۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں تیزی سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور خود بخود ہم برائیوں سے رکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، اور یہ رمضان المبارک، یہ جو بابرکت مہینہ ہمارے لیے آ رہا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا اس میں نیکیاں کرنا، کہ شیطان کو ہمارے لیے قید کر دیا، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کی بابرکت سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ جو جہنم میں، جن کا نام داخل ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس مہینے میں دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے تو آزادی دے دے، جہنم سے تو ہمیں بچا لے۔ تین چار چیزیں اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے کہ شیطان اس مہینے میں قید کر لیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے تمام بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں اور ان تمام چیزوں کا ایک ساتھ ایک مہینے میں ہمیں دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، اس کی بابرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک مہینے میں روزہ ایک عظیم الشان عمل ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے کہ میں کوئی عمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کے برابر اور کوئی دوسرا عمل ہمیں دین میں نہیں ملتا ہے۔ کوئی ایسا دوسرا عمل نہیں ہے جو روزے کی برابری کرتا ہو۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ کتنا عطا کروں گا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا اجر و ثواب خود اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ سوچئے جتنا ہم اخلاص اور نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ ہمیں اس کی اجر و ثواب عطا کریں گا۔ اسی طریقے سے روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ کہ جب ہم روزے رکھیں تو یہ سمجھ کر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے، یہ ہمارے لیے بالکل فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو وعدہ ہمارے لیے کیا ہے اللہ کا وعدہ بھی ہمارے لیے حق ہے اور سچ ہے۔ اور احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزے رکھیں تو اس نیت کے ساتھ رکھیں، اس طلب کے ساتھ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے جو ہمیں اجر و ثواب رکھا ہے، اس کے بدلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق ہے، اور ان نعمتوں کو اور اجر و ثواب کو طلب کرنے کی نیت سے ہم روزے رکھیں۔ تو یہ دو چیز ہمارے لیے ضروری ہونی چاہیے، ایک کہ اس کو ہم فرض سمجھ کر رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، بالکل ہم اسے ٹال نہیں سکتے، یہ ہمارے پر فرض ہے، اور دوسری کہ اللہ نے اس پر جو اجر و ثواب ہمیں دیا ہے اس کی طلب ہو ہمارے اندر، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی طلب ہو، چاہت ہو، اس کے لیے ہم یہ روزے رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے ایک انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے اندر روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دل کی بیماری کا علاج ہے۔ ہماری دل کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہمارے اندر یہ جو گناہ کرنے کی خواہش جاگتی ہیں یہ ہماری دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ روزہ اس کا علاج ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا اس طریقے سے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں، کھانا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، دل ہمارا چاہتا ہے کھانے کا، پانی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پانی پیے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ابھی ہمیں منع کیا ہے، اس لیے ہم اسے رک جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم باقی ایام میں بھی اللہ کے ان منع کردہ ہوئے، حرام کردہ ہوئے کاموں سے ہم اپنے آپ کو روکے رہیں، ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے، ان گناہوں سے ہم رکے رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کیے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں باقی ایام میں بھی۔ اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا۔ یہ ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، اور یہی تقویٰ پیدا ہو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، برائیوں سے بچنے والے بنو۔ لیکن اگر ہم رمضان تو گزر جائے اور برائیوں سے بچنے والے نہ بنیں تو ہمارے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم رمضان میں تو برائیوں سے اور گناہوں سے رکتے رہیں لیکن رمضان گزر جانے کے بعد ہم پھر اسی طریقے سے برائیوں میں ملوث ہو جائے تو ہمارے روزے رکھنے کا کیا مطلب اور کیا فائدہ؟ جو ہم سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ تو ہمیں حاصل ہوا ہی نہیں۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ روزہ ایک انسان کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ میں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان میں جو بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈھال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عذاب کے بیچ میں ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے یہ ہمیں بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے ہمیں یہ روکتا ہے روزہ۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم برائیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ گناہوں سے بچنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ رہے ہیں۔ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ روزہ ایک قلعے کے مانند ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قلعہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انسان جو روزے دار ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے برائیوں سے بچتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کب حاصل ہوں گی؟ روزے کے فوائد اور روزے کے فائدے ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ جب ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن آج روزے کے تعلق سے اتنی غفلت ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے من مانی سے اللہ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اپنے پسند سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ رہتے ہیں کہ ہم بس جمعہ کے روزہ رکھیں گے، جو جمعہ کے دن روزے آئیں گے وہ رکھیں گے۔ کچھ یہ ہوتے ہیں کہ ہم بس سنڈے کے دن ہماری چھٹی ہوں گی تو سنڈے کے دن ہم روزے رکھیں گے۔ کچھ لوگ کہ بس ہم 27واں روزہ رکھیں گے۔ روزے سارے ہمارے لیے فرض ہے۔ رمضان کے جتنے روزے ہیں تمام ہمارے لیے فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک روزہ 2 روزہ فرض ہے، تمام روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بیماری کا کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، ہم کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی حقیقی عذر ہے، اگر ہم حقیقت میں بیمار ہیں یا پھر ہم مسافر ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے رخصت ہے، لیکن ہم بس یہ سوچ کے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے اور ہمیں پریشانی ہوں گی، ہم کیسے دن کاٹیں گے، یہ سوچ کر اگر ہم روزے کو چھوڑتے چلے گئے تو اللہ کا تقوی ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، کیسے ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، اور روزے کی ان نعمتوں کو، رمضان کی ان برکتوں کو کیسے ہم حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم 2 بڑی نعمتوں سے بھی محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اسے وہ ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی ہے، اور دوسری خوشی اسے یہ ملتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ ایک روزے دار کے لیے یہ بہت 2 بڑی نعمتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جب وہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، یہ 2 بڑی اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں ہمیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم روزہ رکھیں گے۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے ہی نہیں تو یہ نعمتوں سے ہم فائدہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمام فرشتوں نے اس شخص پر بھی لعنت کی ہے جو رمضان کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب ممبر پر چڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پائری پر جب پیر رکھا تو کہا کہ آمین، دوسری سیڑھی پر جب پیر رکھا تو کہا آمین، اور تیسری اس پہ جب پیر رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل تو نیا دکھ رہا ہے، یہ عمل تو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی پائری پہ پیر رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت جو نہیں کروا لیتا رمضان کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ دوسرے اس پہ جب پیر رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر
جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے سامنے پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کس سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، جنت کو حاصل نہ کر لے، تو اس شخص پر بھی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ اور تیسرے اس پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ کا نام سنے اور اس کے بعد درود نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، اس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سوچئے کہ رمضان ہمارے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ سے ہم مغفرت نہیں کروا رہے، اور رمضان کے بعد بھی ہم ویسے ہی ہو جا رہے جیسے کہ ہم رمضان سے پہلے تھے، تو ان روزے رکھنے کا کیا مطلب اور کیا فائدہ؟ اللہ کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اتنی سہولتیں جو ہمیں رمضان میں دی ہے، اس کا کیا مطلب اور کیا فائدہ کہ ہم پھر سے ویسے ہی گنہگار اور ویسے ہی خطاکار بن جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا سکتے ہیں اور برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اگر اس میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم آسانی سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں اور نیکیوں کے ہم عادی بن سکتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنائیں گے اور ہم زیادہ نیکی کرنے والے ہوں گے، تب ہم اپنے آپ کو کل قیامت کے روز کامیاب پائیں گے۔ نہیں تو اگر ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں سے کم ہو، ہمارے گناہ تو زیادہ ہو اور نیکیاں کم ہو، تو کل جب قیامت کے روز ہمارے نام اعمال کو ہمارے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا تو ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے اور ہماری نیکیاں کم ہوں گی، اور جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دیں گا، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گا۔ آج ہمارے ہاتھ میں موقع ہے، چاہے ہم نیکیاں زیادہ کر کے نیکیوں میں آگے بڑھ کر جنت کو حاصل کر لے یا گناہوں میں آگے بڑھ کر جہنم کو حاصل کر لے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پہ ظلم و ستم و زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین ان کے ظلم سے تو انہیں نجات عطا فرما، تو ان کے لیے مددگار ان کے لیے کافی ہو جا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور ان کی قبروں کو تم نور سے منور فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان کے مہینہ ہمارے لیے تربیت اور اصلاح کا مہینہ بنا۔ رمضان المبارک میں جس طریقے سے ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ایام میں بھی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔